میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے، مسافر رہتا ہے۔ مسافر آتا ہے تو ٹھکانہ نہیں بناتا، چند دن اس نے رہنا ہوتا ہے اور محدود سا تعلق رکھتا ہے اور وقت گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو کہا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا، او کعابر السبیل، یا سڑک عبور کرنے والا۔ اب جو سڑک عبور کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہدف پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جاؤں، تو دائیں بائیں دیکھ کے بچ کر کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ کہا دنیا ایسے گزارو جس طرح راستہ کاٹتے ہو، جس طرح سڑک عبور کرتے ہو کہ دائیں بائیں دیکھ کر کے گزر جاؤ، کوئی گناہ تمہارے دامن سے لگ نہ جائے اور تم اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کی متاع نہ کھو بیٹھو۔ تو دنیا کو اس طریقے سے گزارنا حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے، حزم و احتیاط سے تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی یا کہ نہیں۔ ہمیں تو چند دن کی نمازوں کے بعد زوم پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مرتبے پہ پہنچ گئے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں چند دن نمازیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تقویٰ یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ہیں کتنے مرتبوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام کتنا برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند پایا۔ سب کہتے تھے آخرت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کی صحبت کا شرف پایا وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، اور ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے۔ تو اس لیے تقویٰ یہ ہے نیکی کے باوجود بھی ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نیک ہے کل نہ ہو۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ کتنے مرتبے پہ پہنچے تھے لیکن پھر آخرت ان کی اچھی نہ رہی۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ بعد میں ہاتھ آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ اتنا مقبول اور مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر جو کہنا تھا وہ اس کے اپنے حق میں نکل گیا اور زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اور قرآن نے کہا وہ جو مستجابات ولی ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بارے میں کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہیں؟
اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو، میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہمہ دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا تھے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ میرے رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔